بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 7واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مغربی تہذیب سے کیا مراد ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 6 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 6 کے خلاصے کی طرف۔ سبق نمبر 6 میں ہم نے مغرب کی حد بندی کے بارے میں پڑھا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ مغرب ایک ملک یعنی مراکش کا نام بھی ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ مغربی سمت میں واقع جو ممالک ہیں انہیں بھی مغربی ممالک کہہ دیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مغرب کی حد بندی میں اختلاف ہے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مغرب کی حد بندی میں اختلاف ہے تو اس سے یہی ممالک مراد ہوتے ہیں کہ ان ممالک کے بارے میں اختلاف ہے، کون سا ملک مغرب میں شامل ہوگا اور کون سا ملک مغرب میں شامل نہیں ہوگا۔ ہم نے دو آراء کا بھی تذکرہ کیا تھا مغرب کی حد بندی کے حوالے سے۔ پہلی رائے یہ تھی کہ شمالی افریقہ کے بعض ممالک مغرب کہلاتے ہیں، اور دوسری رائے اسی کی ذرا وسیع شکل تھی کہ شمالی افریقہ، یورپ اور امریکہ بھی مغرب کہلاتے ہیں۔ مغرب کی حد بندی میں اختلاف کا سبب کیا ہے؟ تو جو بنیادی سبب ہے وہ مراکز کی تبدیلی ہے کہ جو ترقی کے مراکز تھے وہ تبدیل ہوتے رہے، ان کی وجہ سے یہ اختلاف رونما ہوا۔ ایک زمانہ تھا بحیرہ روم میں تجارتی سرگرمیاں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو جو اس سے مغرب میں واقع ممالک تھے انہیں مغربی ممالک کہا جانے لگا، جو مشرق میں واقع تھے انہیں مشرقی ممالک کہا جانے لگا۔ تو اس طرح مغرب کی حد بندی میں اختلاف ہوا۔ لیکن شمالی افریقہ کے ساتھ ساتھ ہم نے یورپ، امریکہ کو بھی مغرب میں کیوں شامل کیا؟ اس کی بنیادی وجہ مراکز کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے اس نے ان علاقوں میں زیادہ فروغ پایا ہے، یورپ اور امریکہ میں زیادہ فروغ پایا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اور ماہرین یورپ اور امریکہ کو بھی مغربی ممالک میں شامل کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے اب یہ اختلاف اتنا اہم نہیں رہا، کیونکہ اب جو مغربی تہذیب ہے وہ صرف مغرب ہی میں واقع ممالک میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ مشرقی ممالک میں بھی پھیل چکی ہے۔ لہٰذا اب ہم صرف ان نمایاں اور مرکزی ممالک کا جائزہ لیں گے جن میں یہ تہذیب بہت زیادہ عروج پر ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ کون سے ممالک مغرب میں شامل ہیں اور کون سے ممالک مغرب میں شامل نہیں ہیں۔ یہ تھا سبق نمبر 6 کا خلاصہ۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مغربی تہذیب اصل میں کیا ہے۔ تو مغربی تہذیب کے بارے میں ماہرین کی آراء مختلف ہیں، لیکن مفہوم ان سب کا تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ البتہ مغرب کی تعریف کرنے کے زاویے ماہرین کے مختلف ہیں۔ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، یہ یونانی دور کی ایک درسگاہ کی خیالی منظر کشی ہے جس میں اس دور کے فلاسفہ کو، ارسطو وغیرہ کو دکھایا گیا ہے۔ مغربی تہذیب کے بارے میں بھی ماہرین کی ایک رائے یہی ہے کہ جو یونانی افکار ہیں اور یونانی فلاسفہ کے جو خیالات ہیں، ان افکار اور خیالات سے مغربی تہذیب میں بہت زیادہ استفادہ کیا گیا ہے۔ تو جو تہذیب یونانی افکار اور خیالات پر مبنی تہذیب ہے وہ تہذیب دراصل مغربی تہذیب کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس دور کے جو افکار ہیں ان میں ایک مساوات ہے کہ ہر کسی کو یکساں مواقع، یکساں سہولیات ملنی چاہیے، ہر کسی کی ذمہ داریاں یکساں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو مساوات کا تصور ہے مغربی تہذیب میں، یہ یونانی فلاسفہ کے افکار اور خیالات سے ماخوذ ہے۔ تو ایک تعریف تو یہ ہوئی کہ یونانی افکار اور تہذیبوں کے اثرات کا ملغوبہ تہذیب کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف ذکر کی ہے ماہنامہ الشریعہ کی نومبر 2016 کی اشاعت میں مولانا محمد عیسیٰ منصوری نے۔ چنانچہ آپ کا مضمون ہے اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب، اور آپ ورلڈ اسلامک فورم لندن کے چیئرمین ہیں۔ آپ اپنے اس مضمون میں مغربی تہذیب کی ایک عمومی سی تعریف کرتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یونانی افکار اور تہذیبوں کے اثرات کا ملغوبہ تہذیب کو یونانی تہذیب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں
موجودہ مغربی تہذیب یونانی فلاسفہ اور مفکرین کے تصورات و افکار اور یونان و روم کی بت پرستانہ عزائم و رسوم اور وہاں کی گزشتہ تہذیبوں کے مابقی اثرات و باقیات کا ملغوبہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغربی تہذیب کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو یونانی افکار اور تہذیبوں کے اثرات کا ملغوبہ تہذیب ہے وہ مغربی تہذیب کہلاتی ہے۔ مولانا محمد عیسیٰ منصوری اسلام اور فکر مغرب پر ایک عرصے سے لکھتے چلے آ رہے ہیں اور یہ اس مضمون کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کی دوسری تعریف دیکھتے ہیں۔ یہ تصویر جو آپ کے سامنے ہے یہ عثمانی لشکر کے قسطنطنیہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہونے کی تصویر ہے۔ تو فتح قسطنطنیہ کے تقریباً کوئی ایک صدی بعد 16ویں صدی میں جس تہذیب کا آغاز ہوا وہ تہذیب مغربی تہذیب کہلاتی ہے۔ تو ماہرین کی ایک رائے یہ ہے کہ 16ویں صدی میں ابھرنے والی یورپی تہذیب مغربی تہذیب کہلاتی ہے۔ یہ تعریف کی گئی ہے اقبال اور مغربی تہذیب نامی مضمون میں ویکیپیڈیا پر کہ مغربی تہذیب سے مراد وہ تہذیب ہے جو گزشتہ 400 سالوں کے دوران یورپ میں ابھری۔ اس کا آغاز 16ویں صدی میں اس وقت سے ہوتا ہے جب مشرقی یورپ پر ترکوں نے قبضہ کیا۔ تو جو لاطینی علوم کے ماہرین تھے اور جو فلاسفہ تھے اس دور میں وہ وہاں سے نکلے اور پورے یورپ میں پھیل گئے۔ ان کے افکار اور خیالات کی بنیاد پر 16ویں صدی میں جا کر ایک نئی تہذیب وجود میں آئی جسے مغربی تہذیب کہا جاتا ہے۔ ماہرین کی تیسری رائے بھی ہے، وہ رائے انہوں نے ذکر کی ہے ان خیالات اور نظریات کی بنیاد پر جو مغربی تہذیب میں بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں ایک لبرلزم ہے، یہ بہت نمایاں تصور ہے، اور اسی طرح ایک اور تصور بہت زیادہ نمایاں ہے جمہوریت، جسے اب مسلمان ممالک نے بھی اپنا لیا ہے، اور اسی طرح مساوات کا تصور جو ہم نے دیکھا تھا کہ یونانی تہذیب سے لیا گیا ہے۔ اس طرح کے جو تصورات ہیں جو اب مغربی تہذیب میں بہت زیادہ ہیں اور اب مغربی تہذیب کا خاصہ بن چکے ہیں۔ جیسے ہی ہم ان تصورات کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مغربی تہذیب کا نام آتا ہے۔ تو اس طرح کے جو خیالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ تعریف کی ہے کہ جو مشہور نظریات ہیں، مثال کے طور پر لبرلزم، جمہوریت اور مساوات وغیرہ پر مبنی تہذیب کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف ذکر کی ہے مشہور عالم دین اور مفکر مولانا زاہد الراشدی نے اپنے مضمون مغربی فلسفہ و تہذیب اور مسلم امہ کا رد عمل میں۔ یہ مضمون انہوں نے دراصل مقالے کے طور پر پڑھا تھا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں 19 مارچ 2005 میں ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ مقالہ پڑھا تھا، اور اب یہ مضمون ان کی ویب سائٹ zahidrashdi.org پر موجود ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس مضمون میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ مغرب جس تہذیب و تمدن پر نازاں ہے اور جسے پوری دنیا پر میڈیا، معیشت اور اسلحہ کے زور پر مسلط کرنے کے درپے ہے، اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے ذرا ایک نظر ڈال لیں۔ نمبر 1 حریت اور آزادی، نمبر 2 عوام کی رائے سے حکومت کی تشکیل اور حکومت کی عوام کے سامنے جواب دہی، نمبر 3 شہری حقوق، نمبر 4 سائنس اور ٹیکنالوجی، نمبر 5 انسانی مساوات، نمبر 6 زندگی کے وسائل اور ذرائع پر کسی ایک طبقہ کی اجارہ داری کی نفی، نمبر 7 حاکم وقت یا مذہبی پیشوا کو براہ راست خدا کا نمائندہ تسلیم کرنے سے انکار، نمبر 8 اجتماعی زندگی میں مذہب کے کردار کا خاتمہ۔ اگر ہم ان کا خلاصہ نکالیں تو تقریباً یہی 3-4 مشہور نظریات ہیں، لبرلزم، جمہوریت اور مساوات وغیرہ، جس کی بنیاد پر یہ تہذیب قائم ہے یا جو اس تہذیب کے مشہور اور نمایاں تصورات ہیں۔ تو یہ کوئی باقاعدہ تعریف تو نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغربی تہذیب اصل میں ہے کیا۔ تو اب یہ 3 تعریفیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں تعریفوں کو دیکھیں تو یہ جو پہلی تعریف ہے یونانی افکار اور تہذیبوں کے اثرات کا ملغوبہ، یہ تعریف کی گئی ہے مغربی تہذیب کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مغربی تہذیب نے فلاں تہذیبوں سے افکار، خیالات اور فلسفے اخذ کیے ہیں۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مغربی تہذیب کی تعریف کر دی۔ اور یہ جو دوسری تعریف ہے کہ 16ویں صدی میں ابھرنے والی یورپی تہذیب، یہ تعریف انہوں نے کی ہے مغربی تہذیب کے آغاز اور ارتقاء کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مغربی تہذیب کا آغاز کہاں پہ ہوا اور
اس کی جو بنیادی وجہ تھی، فوری وجہ تھی، وہ کیا بنی کہ فتح قسطنطنیہ کے بعد جو لاطینی علوم کے ماہرین تھے وہ وہاں سے نکلے اور یورپ میں پھیل گئے، اور ان کے افکار اور خیالات لوگوں میں پھیلتے رہے، اور ایک صدی بعد جا کے انہوں نے ایک تہذیب کی شکل اختیار کر لی۔ اور یہ جو تیسری تعریف ہے یہ مغربی تہذیب کے موجودہ دور کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے کہ مغربی تہذیب کا جو موجودہ دور ہے، موجودہ شکل و صورت ہے، اس میں یہ بنیادی نظریات ہیں، نمایاں نظریات ہیں جن پر مغربی تہذیب کھڑی نظر آتی ہے۔ لبرلزم، جمہوریت، مساوات وغیرہ اس طرح کے اور چند نمایاں جو تصورات ہیں، یہ تینوں تعریفیں درست ہیں، اور ان میں ماہرین کا زاویہ نظر مختلف ہے۔ کسی نے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے تعریف کی، کسی نے آغاز اور ارتقاء کو سامنے رکھتے ہوئے تعریف کی، کسی نے اس کی موجودہ ترقی یافتہ حالت کو سامنے رکھ کر اس کی تعریف کی۔ تو ہم ان تینوں تعریفوں کو سامنے رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونانی اور دیگر تہذیبوں سے متاثر مخصوص نظریات کی حامل تہذیب، جس کا آغاز 16ویں صدی میں یورپ سے ہوا۔ تو یہ ایک تعریف ہم نے کر دی، جس میں پہلے والی جو تین ہم نے تعریفیں دیکھی ہیں وہ بھی تقریباً شامل ہو جاتی ہیں، اور اس تعریف میں تمام پہلوؤں کا خیال رکھا گیا ہے۔ پس منظر کا خیال بھی ہے، آغاز اور ارتقاء کا خیال بھی ہے، اور موجودہ ترقی یافتہ جو حالت ہے اس کا خیال بھی ہے کہ مخصوص نظریات کی حامل تہذیب ہے۔ تو یہ ہماری مغربی تہذیب کی تعریف تھی جو ہم نے ان تین تعریفوں کو سامنے رکھ کر کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ مغربی تہذیب کی ایک تعریف یہ کی گئی کہ یونانی اور دیگر تہذیبوں سے متاثر مخصوص نظریات کی حامل تہذیب ہے۔ یہ تعریف جو ہم نے کی ہے یہ پہلے والی تینوں تعریفوں کو سامنے رکھ کر ہم نے کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا آغاز 15ویں اور 16ویں صدی میں فتوحات عثمانیہ سے ہوا۔ تیسرے نمبر پر ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ یونانی اور دیگر تہذیبوں کے متعدد نظریات اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر مرد اور عورت کے حقوق مساوی قرار دینا، جسے مساوات کہتے ہیں، اور اسی طرح ہم جنس پرستی کو جائز سمجھنا، اسی طرح جمہوریت اور وطن پرستی وغیرہ۔ تو اس طرح کے جو تصورات ہیں وہ اس تہذیب میں موجود ہیں۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم مغربی تہذیب کے پس منظر کے پہلے دور یعنی یونانی دور پر بات کریں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جو مغربی تہذیب ہے اس کا ایک مخصوص پس منظر ہے، اور اس میں یونانی تہذیب کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یونانی دور کے اور اس تہذیب کے کون سے ایسے خیالات ہیں اور تصورات ہیں جو اب مغربی تہذیب میں موجود۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔